اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا. تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہاں جا کے، اور جو حقیقت باتیں ہیں وہ آپ سب بہن بھائیوں سے میں شیئر کرنے لگا. کس طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے عاصم جمیل کی. میں وہیں پہ موجود تھا جب گولی چلی، تو میرا دھیان عاصم جمیل کی طرف نہیں تھا، میرا دھیان کسی اور جگہ پہ. جو دین کو سمجھا وہ نجات پا رہا ہے. جی تو یہ ہے ابو بکر صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہمارے بھائی جو فیمس ہو چکے ہیں. جب ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گئے تھے نا، تو یہ ہمیں لے کے گئے تھے، اور الحمدللہ ان کی نعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے پوری دنیا میں. یہ نہیں کہ ملک پاکستان میں، پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے. تو میری فرمائش پہ جو ہے نا آپ پھر سے سننا چاہیں گے ہم وہی نعت جو ہے نا آپ سنیں، آپ کی مہربانی ہوگی. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، اوڑے کفن کی چادر وہ مسکرا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، اخلاق ان کا زیور ہے اس نے صدا لگائی. جو دین کو سمجھا، جو دین کو سمجھا وہ نجات پا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، تیرا گھر ہوا ہے خالی گاؤں بھی ویرا ویرا. تیرا گھر ہوا ہے خالی گاؤں بھی ویرا ویرا. تیرے چمن کا ذرہ صرف تیرے چمن کا ذرہ رلا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے، اوڑے کفن کی چادر وہ مسکرا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے. وہ دیکھو آسماں پر حوریں چہک رہی ہیں، مولانا کا شہزادہ عاصم، مولانا کا شہزادہ سج دج کے جا رہا ہے. عاصم جمیل پیارا ہم سے بچھڑ گیا ہے. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مغرب کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، ورنہ گپ شپ کرتے، اور ہم بھی کافی لیٹ ہو گئے ہیں. میں نے ابھی گھر بھی جانا ہے. تو بہت شکریہ جی. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ہم ملاقات کریں گے مولانا طارق جمیل صاحب سے. جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. عمرے پہ جانا ہے 22 کو، اچھا، تو اس کے بعد 22 کو جیسے عمر سے واپس آئیں گے اکٹھے چلیں گے مبارکباد دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ان کو مبارکباد کا کلام سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا. چلیں جی، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں تو اب چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے آپ کا بھائی الطاف بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کامل عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دیکھنے والوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. اسی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ ہم جو یہ ویڈیو اپلوڈ کریں فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے.
تو آج کوئی व्लॉग वगैरह नहीं है, हमारा डेली रूटीन जैसे आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं. तो आज कुछ ख़ास बातें हैं जो आप सब बहन भाइयों से शेयर करनी है, क्योंकि कुछ दिन पहले जैसा कि आपको पता है कि हम गए थे मौलाना तारक जमील साहब के पास, उनसे मुलाकात की. अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा ख्वाब था, हमारी सोच थी, तो अल्लाह ताला ने हमारी मुलाकात करवाई. जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग हैं और हम उनकी दिल से कदर करते हैं, वो हमारे अकाबरीन में से हैं. तो काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आए हैं, जो मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं वहाँ जाके जैसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह. इसमें जो है काफ़ी सारे बहन भाइयों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं. तो मैं उन बहन भाइयों से कहना चाहूँगा कि अल्लाह के बंदो इस तरह नहीं करना चाहिए. ये मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा सदमा है. जिनकी जवान औलाद इस दुनिया से चली जाती है ना, तो उन पे क्या गुजरती है वो खुद ही जानते हैं, क्योंकि वो पहले दुखी हैं बहुत ज़्यादा. जो है ना उन्हें एक बहुत बड़ा सदमा मिला है. एक जवान औलाद का उन्होंने खुद जनाजा पढ़ाया, अपने हाथों से कब्र में उतारा. उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है. सीरियसली उनकी जगह पे ख़ुद को रख कर सोचें तो फिर आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि उन पे क्या गुजर रही है, क्या गुजरी है. तो बहुत सी बातें हमारे सामने आई हैं वहाँ जाके, और काफ़ी सारे जो है ना प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं और तरह तरह की वीडियोस अपलोड हो रही हैं. हर बंदा अपने जहन के मुताबिक बातें कर रहा है, और जो हकीकत बातें हैं वो आप सब बहन भाइयों से मैं शेयर करने लगा हूँ. तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना. अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि मैं आप सब से क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है. काफ़ी ऐसे भी होते हैं बहन भाई जो थोड़ी सी वीडियो देखकर बात पूरी नहीं सुनते, कमेंट करके चले जाते हैं नेगेटिव कमेंट, ऐसे कमेंट जो दिल को लगते हैं. तो इससे जो है ना बहुत दिल दुखता है. तो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप सबको समझ आएगी कि हकीकत क्या है और मैं आप सबसे क्या कहना चाह रहा हूँ. तो जब हम वहाँ पे गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुलाकात हुई, मौलाना यूसुफ साहब से भी मुलाकात हुई, और वहाँ पे नासिर मदनी साहब वो भी गए हुए थे, उनसे भी मिले हम. और मौलाना तारक साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक हमारी मुलाकात हुई और हम बैठे रहे. काफ़ी सारी बातें भी हुई हैं उनसे, और जो हकीकत बातें हैं वो सारी मैं आप सबको बताने लगा हूँ आज. किस तरह उनकी डेथ हुई है आसिम जमील की, वो कैसे इंसान थे, और पूरा तलम्बा में उनका जो इलाका है हमने पूरा विज़िट किया. हर बंदे से मिले, उनके जो करीबी थे, उनके पड़ोसी हमसाए वगैरह, तो उन सब से हमने बयान भी लिए कि आसिम जमील कैसे इंसान थे और उनकी डेथ कैसे हुई. सारा कुछ वो आप सबसे जो है ना हकीकत में बयान करने लगा हूँ. हकीकत जो बातें हैं वो आप सबको बताने लगा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम फेस टू फेस मिले हैं. और जो फैक्ट्री में मौजूद थे ऐनी शहदीन, उनसे भी हम मिले हैं, उनसे भी हमने पूछा है, बयान लिए हैं. वो सारी बातें जो है ना आप सबको बताने लगा हूँ. सबसे पहली बात कि हमने जब ये पूछा कि उनकी डेथ कैसे हुई, हर बंदा कह रहा है कि उसने जो है ना ख़ुदकशी की, क्योंकि मौलाना यूसुफ साहब ने जो है ना वीडियो बयान जारी किया था कि मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई है, उन्होंने ख़ुदकशी कर ली है. वीडियो आ रही हैं जैसे हर बंदा कह रहा है कि किसी ने उसको कत्ल किया है, उस पर हमला किया है, गोलियां मारी हैं उसे, वो कत्ल हो चुके हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने खुद गोली चलाई है, ख़ुदकशी की है. तो इससे जो है ना हर बंदा यही समझ रहा था कि उन्होंने ख़ुदकशी की है, क्योंकि मौलाना यूसुफ साहब खुद बयान जारी कर रहे हैं, वीडियो बयान, कि उन्होंने ख़ुदकशी की है. तो फिर हर बंदे ने यही समझा कि उन्होंने ख़ुदकशी की है. लेकिन मौलाना यूसुफ साहब उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे तलम्बा में, वो किसी और जगह पे मौजूद थे, किसी और जगह पे गए हुए थे. तो जिस तरह उसने सुना इधर उधर राब्ते में से, क्योंकि सबसे पहले जो फैक्ट्री में मौजूद थे गार्ड वगैरह, या उनका एक कज़न था आरफीन, तो वो भी वहाँ पे मौजूद था. उसे किसी ने कहा कि उन्होंने खुद गोली चलाई है. तो वो समझा कि वो डिप्रेशन का शिकार थे, डिप्रेशन के मरीज़ थे, तो उन्होंने शायद गोली खुद को मारी हो, ख़ुदकशी की हो. तो उसने वीडियो बयान जारी कर दिया
کہ اسے قتل کسی نے نہیں کیا، انہوں نے خود گولی چلی ہے، خودکشی کی ہے۔ تو ہر بندہ یہی سمجھ رہا تھا کہ عاصم جمیل نے خودکشی کر لی ہے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا، جب ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا، ہمیں پتہ چلا ان سے، تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یوسف تو یہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، اس کے بیان کو میں مسترد کرتا ہوں کیونکہ وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے۔ تو اس نے سنی سنائی بات پہ عمل کر کے اس نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ ہر بندہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا، کافی ساری ویڈیو پبلک ہو گئی تھی کہ عاصم جمیل کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے اسے پتہ چلا، اس نے سنا کہ اس سے جو ہے نا خود سے گولی چلی ہے، تو اس نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ عاصم جمیل نے خودکشی کی ہے۔ تو خودکشی اس نے نہیں کی، یہ حادثاتی موت تھی۔ تو پھر جب یہ سوال، دوسرا سوال ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ ڈپریشن کا شکار تھے تو اسے پسٹل کیوں دیا گیا؟ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ وہ اکثر جو ہے نا اسلحہ پسٹل وغیرہ گارڈوں سے لے لیتے تھے، اور گارڈ جو ہے نا ان کے وہ پسٹل خالی کر کے انہیں دیتے تھے، میگزین وغیرہ اس میں گولیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہ کھیلتے رہتے۔ تو الحمدللہ وہ پاگل نہیں تھے، صرف ڈپریشن کا شکار تھے بچپن سے۔ کبھی ان کی یہ کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ اسے شاک دینے پڑتے تھے۔ عاصم جمیل کے کزن ہے عارفین، تو وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اس کا ویڈیو بیان آیا تھا اردو پوائنٹ پہ، اس نے انٹرویو دیا۔ اس نے کہا کہ میں وہیں پہ موجود تھا، جب گولی چلی تو میرا دھیان عاصم جمیل کی طرف نہیں تھا، میرا دھیان کسی اور جگہ پہ تھا۔ جب گولی چلی، فائر ہوا، تو پھر میں نے دیکھا تو اسے جو ہے نا فائر لگ گیا تھا۔ اگر وہ خودکشی کرتا تو اکثریت میں یہی ہوتا ہے، جب بندہ خودکشی کرتا ہے اپنی کن پٹی پہ رکھ کے گولی چلاتا ہے یا دل پہ رکھ کے گولی چلاتا ہے، تو نہ اس کی کن پٹی پہ گولی چلی ہے، نہ دل والی سائڈ پہ چلی ہے، یہ ایک حادثہ تھا۔ اس کی زندگی یہی تھی، وہ پسٹل کو چیک کر رہے تھے، ایسے کھیل رہے تھے جس طرح پہلے وہ کھیلتے تھے، تو اچانک جو ہے نا وہ گولی جو چیمبر میں پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی موت کا سبب بننا تھا، ان کی زندگی یہی تھی، زندگی ختم ہو گئی تھی، تو گولی اسے لگی اور زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیونکہ اسے فرسٹ ایڈ جو ہے نا فوراً نہیں دی گئی، تو ان کے دن ختم ہو گئے تھے، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو باقی جتنے بھی پراپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، یہ حادثاتی موت تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن مولانا صاحب کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ جس کی جوان اولاد اس دنیا سے جاتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا جہاں پہ آگ لگی ہو تو جگہ بھی وہی جلتی ہے۔ جو صدمہ مولانا صاحب کو پہنچا ہے وہ بہت بڑا صدمہ ہے، سیریسلی۔ میں ان سب بہن بھائیوں سے کہنا چاہوں گا جو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں مولانا صاحب کو، مہربانی کر کے اپنے حال پہ رحم کریں۔ اس نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، نہ سیاسی اختلافات ہیں، نہ مذہبی اختلافات ہیں اس کے، تو وہ تو الحمدللہ لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ مولانا صاحب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت دی ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، اتنی تنقید کا نشانہ کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، ہم تو انہیں اللہ کے ولی سمجھتے ہیں، وہ بہت نیک انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دیرگاہ سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ اسے بہت بڑا صدمہ ملا ہے۔ تو پلیز مہربانی کر کے آپ اتنی تنقید نہ کریں اس پہ۔ باقی عاصم جمیل صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو وہ کس قسم کے انسان تھے؟ جس سے بھی ہم نے پوچھا جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ہر بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اس جیسا انسان ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ کیونکہ جب وہ کسی سے ملتے تھے، اپنے نوکروں سے ملتے تھے نا، تو اس طرح ہاتھ نہیں دیتے تھے، اس طرح کر دیتے تھے۔ جو ان کے نوکر، ان کے گارڈ وغیرہ ہوتے، جب بھی وہ ملتے تو اس طرح انہیں جپی ڈال کے ملتے کہ اس طرح ہاتھ نہ دیا کریں مجھے، میرے سینے سے لگ کے جو ہے نا مجھے ملا کریں۔ تو وہ اس قسم کے انسان تھے۔ اور کافی سارے ڈسیبل پاگل جو وہاں پہ موجود تھے، ہم نے انہیں دیکھا، وہ میاں صاحب پکار رہے تھے، ادھر ادھر بیچارے ایسے دیکھ رہے تھے کہ میاں صاحب کہاں ہیں۔ تو ہر بندے نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی پاگل ہیں نا، تو عاصم جمیل صاحب انہیں لے جاتے تھے،
ان کو نہلاتے تھے، ان کے ناخن کاٹتے تھے، انہیں نیو کپڑے پہناتے تھے، ان کی بال کٹواتے تھے، یعنی کہ ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو وہ اس قسم کے انسان تھے، اور جتنے بھی ان کے نوکر تھے وہ نوکروں کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے وہ ان کے بھائی ہوں، بھائیوں کی طرح جو ہے نا وہ ان سب نوکروں کی قدر کرتے تھے، ان سے اتنا یعنی کہ لگاؤ ہوتا تھا۔ اور ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں الحمدللہ، تو لمبا میں وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، تو لمبا میں ان کی 25 مربع زمین ہے، اور جتنا وہ فلاحی کام کر رہے ہیں مولانا صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دیر کا سلامت رکھے، ہم دعا کرتے ہیں۔ جیسے غریب بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کی شادی کا جہیز وغیرہ راشن کی صورت میں ہر غریب تک راشن جاتا ہے، اور ان کے اپنے ڈیرے پہ لنگر موجود ہے، لنگر چل رہا ہے الحمدللہ، اور جن کے مکان وغیرہ نہیں ہیں ان کو مکان بنا کے دیتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کا فلاحی کام الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ اور عاصم جمیل وہ تو ماشاءاللہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور اتنی زیادہ لگاؤ ان کا تھا غریبوں کے ساتھ، تو ہر غریب پریشان تھا۔ جیسے ہم نے دیکھا وہاں پہ جو ان کے پرسنل گارڈ اور ڈرائیور وغیرہ بیٹھے تھے قبر پہ، اور رو رو کے پریشان تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے جو ہے نا 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں، ہم ادھر ادھر اگر جائیں تو ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنا ان کے ساتھ وہ اٹیچ تھا، اتنا یعنی کہ پیار دیتا تھا ان نوکروں کو، اتنا ان کے ساتھ محبت رکھتا تھا، تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھے بیچارے، قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پاگل بھی وہاں پہ موجود تھا ایک، وہ بھی بیچارہ کھڑا دیکھ رہا تھا قبر کو۔ اور فیکٹری میں پہنچ جاتے ہیں پاگل، میاں میاں پکارتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پاگل جو ہے نا وہ میاں میاں پکارتے تھے میاں کے نام سے۔ تو باقی جتنے بہن بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، تو یہ خودکشی نہیں ہے، یہ حادثاتی موت تھی۔ بس ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس عاصم جمیل صاحب کے لیے دعا کریں، اور جو ہے نا ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، باقی تنقید بالکل نہ کریں۔ آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب کو جو ہے نا بہت بڑا دکھ ملا ہے، جیسا پچھلا اس نے بیان کیا جمعے پہ، تو سیریسلی میں نے جب ویڈیو دیکھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل بہت زیادہ بھر آیا۔ کتنا وہ دکھی ہیں، کتنا وہ پریشان تھے۔ ہم جیسے یوٹیوبروں کی وجہ سے جس طرح کے پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا زج کر دیا ہے مولانا صاحب کو، تو آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے آپ جو ہے نا اتنی تنقید نہ کریں، آپ اپنے حال پہ رحم کریں۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، سیریسلی وہ بہت نیک انسان ہیں، تو خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، اور ایسی باتوں کو بالکل چھوڑ دیں، اور اس چیپٹر کو جو ہے نا کلوز کر دیں مہربانی کر کے۔ تو بس یہی کچھ باتیں آپ سب سے شیئر کرنی تھی، کیونکہ ہم وہیں پہ گئے اور جو حقیقت میں ہمارے سامنے باتیں آئیں تو وہ آپ سب بہن بھائیوں سے شیئر کرنی تھی، کیونکہ میں کافی بیزی تھا، میرے پاس مہمان تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں ویڈیو نہیں بنا پایا۔ تو بس مہربانی کر کے اتنا زیادہ جو ہے نا تنقید نہ کریں، بس بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں، دعا کریں عاصم جمیل کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، زندگی باقی تو ہمیں رکھنا ہے دعاؤں میں یاد۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔